وما انت بمسمع من فی القبور، اور قبر والوں کو آپ سنانے والے نہیں ہیں۔ نفی اسماع کی ہے، اللہ اکبر، دو لفظ ہیں اسماع اور سماع یا سماع۔ اسماع کا معنی سنانا اور سماع کا معنی سننا۔ یاد رکھیے پورے قرآن کریم میں اور پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی سماع موتا کی نفی نہیں ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، ہاں نفی اسماع کی ہے۔ انکا لا تسمع الموتا، کہ تم نہیں سنا سکتے۔ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے والے وہ دنیا والوں کی بات یا انہیں جب سلام جا کے کریں تو وہ سلام سنتے ہیں یا دنیا والوں کی بات سنتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود انہوں نے یہ نظریہ کیوں بنایا ہے، کہاں سے بنا لیا، اور اس آیت کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ چنانچہ انہوں نے تاویل یہ کی کہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتے؟ اسے ہم عربی میں کہیں گے اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، یعنی سنانے کی نفی ہو رہی ہے، میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا۔ سننے کی تو نفی ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ان کی کٹ حجتی ہے، یہ جواب ہے ان کے ذہن میں اس آیت کا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات انک لا تسمع الموتى میں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے جی سنانے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی، تو ہم عرض کریں گے کہ اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں۔ جن کے پاس قرآن کھلے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مرنے والوں کو سنا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا۔ کوئی سمجھ آئی کہ میں ہی بیان کروں؟ جب مردوں کے سنانے کی نفی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نہیں، سنا نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں۔ تو ذرا مہربانی فرمائیے اور یہاں بھی یہی معنی کیجئے، میرے پیغمبر تو بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہرے سنتے تو ہیں، میرے پیغمبر تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، یہ تعویل ہو سکتی ہے یہاں؟ آگے ذرا چلیے اگلی آیت پہ آ جائیے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہاں بھی وہ معنی کر لیں، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا۔ یہ تو مزے کا خیز ہو جائے گی بات، بالکل یہ تو بالکل مذاق بن جائے گا دین کا۔ تو یہ تعویل ہے ان لوگوں کی، جس طرح مشرکین نے اس بات میں تعویل کی کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ تعویل غلط تھی، اس طرح یہ تعویل بھی کیا ہے؟ غلط ہے، کہ یہاں سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سنانے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں اور اس کی لطافت پہ جائیں، کتنی لطیف بات میں کہنے لگا ہوں۔
جب میرے پیغمبر دنیا میں تھے اور وہ لوگ بھی تھے تو میرے پیغمبر بات کرتے وہ سنتے. اس دنیا میں جب تھے وہ زندہ تھے, وہ لوگ زندہ تھے, میرے نبی بات کرتے تھے وہ سنتے تھے. مرنے کے بعد جب وہ دفن ہو گئے ان کے سننے کی طاقت تو اسی طرح ہے, سن رہے ہیں. الیاذ باللہ کمزوری نبی پاک میں آ گئی. یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ وہ تو اسی طرح سن رہے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا نہیں سکتے. کبھی وہ کہیں گے یہ نفی ہو رہی ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. سننے کی تو نفی نہیں ہے, نفی ہے اس بات کی کہ وہ تیری بات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ جتنی تعویلیں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی سماع موتا کے مسئلے میں کرتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آیت اور سورت روم کی آیت ہم اشاعت التوحید کے علماء اور طلباء مردوں کے نہ سننے پر پیش کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سننے کی نفی ہے ہی کوئی نہیں, سنانے کی نفی ہے. یہ آپ کی دلیل ہی نہیں بنتی. تو میں عرض کروں گا ان آیتوں کو سب سے پہلے مردوں کے نہ سننے پر ہم نے دلیل نہیں بنایا, فاروق اعظم نے دلیل بنایا جی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کو دلیل بنایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے, پھر اس کو دلیل بنایا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے. یہ لڑنا ہے تو ان سے جا کے لڑیے کہ یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے, سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی ہے.